يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات اکیلے خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، سید روز محشر، سید الصلحاء، سید الشہداء، سید کائنات، امام اعظم، رہبر کامل، رہبر شریعت، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، جن کے کردار کو اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ حضرات گرامی، آج 22 جمادی الثانی ہے، اور 22 جمادی الثانی خلیفہ اول جانشین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار غار، یار مزار، یار حوض، یار جنت، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اتفاق سے جمعے کا دن ہے، اور اکثر خطباء آج یہی موضوع کو اپنا سخن بنائے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ترین اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو عرش والے رب عظیم نے تمام صحابہ کرام سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور ان کی شان کو واضح کیا ہے، اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص رفیق اور دوست ہیں، کہ جن کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایک مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کلام اللہ میں یوں مذکور ہے، عرش والے رب عظیم نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر تم اس رسول مقدس کی مدد نہیں کرو گے کہ جن کو اہل کفر نے نکالنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ تو پھر مدد کرے گا، اور اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اس وقت مدد کی تھی کہ جب کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، ثانی اثنین،
دو میں سے دوسرا، یہ بات ہو رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق کی، اور بات ہو رہی ہے سفر ہجرت کی، وہ عظیم ترین سفر جو کٹھن ترین بھی تھا، مشکل ترین بھی تھا، مصائب و آلام نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور وہ غار میں پہنچے، اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان تھے کہ کہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دشمن کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو پریشان تھے، غمگین تھے، غم سے نڈھال تھے۔ ایسے عالم میں عرش والے رب عظیم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور پیارے نبی کی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ نکلوائے کہ آپ غم نہ کھائیں، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ روایت بھی اگر ہم سامنے رکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ایسے عالم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم سے نڈھال حضرت عمر کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھوں پر آ کر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت مع ابی بکر و عمر خرجت مع ابی بکر و عمر، میں ابو بکر عمر آئے، کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی۔ جیسے ہمارے خطیبانہ انداز میں شاید یہ کوئی روایت بھی ہو، لیکن حقیقت ہے کہ دو وزیر اللہ نے سونے نبی کے زمین پر بنائے تھے، دو عرش عظیم پر بنائے تھے۔ زمین پر ابو بکر و عمر تھے، اور آسمانوں پر جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں چونکہ حضرت عمر کی چارپائی کے پاس حضرت عثمان کھڑے تھے، کہتے ہیں میرے کندھوں پر، میں نے مڑ کے ابھی دیکھا نہیں، کوئی شخص میرے کندھوں کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، آپ فرماتے تھے میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ اتنی رفاقت، اتنی دوستی کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص ابو بکر و عمر، چونکہ بات ابو بکر صدیق کی ہو رہی ہے، روایت کے الفاظ ساتھ عمر کے بھی ہیں، اس لیے میں دہرا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، کون فرمایا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ان عمر پر رحم فرمائے، اگلے الفاظ سے حضرت عثمان کہتے ہیں پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ میرے کندھوں کو پکڑ کر کون ایسے باتیں کر رہا ہے محبت بھری، تو میں نے دیکھا وہ حضرت علی تھے۔ واہ علی، کیا محبت تھی، تیری عظمت کو سلام۔ ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے آپ کی محبت، والہانہ محبت اور عقیدت کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ وہ تو تصویر تھے، قرآن سچ کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، محبت برا تعلق تھا ان کے ساتھ آپس میں۔ قرآن نے نقشہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے۔ اختلافات ہوئے ہیں تو انہوں نے دفن کر دیا ہے، دل میں نہیں رکھا۔ اختلاف گھر میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا ہو جاتا ہے، ماں بیٹی کا ہو جاتا ہے، ساس بہو کا ہو جاتا ہے، اختلافات جگہ جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مستقل طور پر اپنے دل میں یہ بات اور کوڑ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ تو تذکرہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں اور ساتھ حضرت عمر کے بارے میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتائے گئے، یعنی کلام اللہ بھی گواہی دے رہا ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کی، ابو بکر صدیق کی رفاقت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کی، اور پیارے نبی بھی گواہی دے رہے ہیں اپنے دوست کی رفاقت کی اور ان کی عقیدت کی اور ان کی خدمات کی۔ ایسے ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر کے احسانات صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے اس قدر میرے اوپر ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر صدیق کی نیکیوں اور احسانات کا بدلہ عرش والا رب دے گا۔ کیوں؟ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چندے کا اعلان کیا گیا کہ یہ فلاں جنگ کے لیے، فلاں غزوے کے لیے اتنے گھوڑے چاہیے، اتنی تلواریں چاہیے، نیزے چاہیے، اتنے لوگ چاہیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کیا؟ مال تو سارے کا سارا گھر قربان کر دیا۔ حضرت عثمان کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ عمر فاروق چاہتے تھے میں ابو بکر سے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کروں، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق اولین مجاہد نکلے، ہر کام میں، نیکی کے کام میں وہ سبقت لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے محبت برا، خیر سے بھرا ہوا تذکرہ کیا ابو بکر صدیق سے، فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا۔ ابو بکر کے احسانات اور نیکیاں اس قدر ہیں۔ آج لوگ زبان چلاتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو آپ کی وفات کے وقت جب آپ کو غسل دیا گیا تھا، یہ کہاں تھے ابو بکر و عمر؟ ہم نے نہیں کبھی ایسے کہا کہ کہاں تھے علی جب پیارے نبی ہجرت کے موقع پر تھے۔ یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ کوئی صحابی نبی کریم کا ایسا نہیں تھا جو کسی وقت یہ چاہتا ہو کہ میری جان بچ جائے اور میں صرف گفتار کا غازی بنوں۔ نہیں، وہ کردار کے غازی تھے، کردار پہلے، گفتار بعد میں۔ اور ہم لوگ گفتار پہلے، جب کردار کی بات آتی ہے ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ دین کے حوالہ سے، دین کی خدمات کے حوالہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹھن ترین سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایسے نہیں پیارے نبی نے فرمایا جو ابھی میں نے الفاظ دہرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جو آپ کے جانشین اور آپ کی خدمات میں پیش ہوتے تھے، پیش ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر مخلص دوست تھے۔ ایک باغ میں حضرت غالباً ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، ایسے پیارے نبی تھے تو اس کی کوئی چار دیواری تھی، ایسے کوئی باڑ تھی، تو پتہ چلا، آواز دی کسی نے کہ باہر ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو بکر فی الجنہ، جہاں یہ فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں باقی جو 6 اور ہیں، 4 کا میں نے تذکرہ کیا، یہ 10 صحابہ، ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے۔ جیسے اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، لیکن اولو العزم پیغمبر جن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی طرح اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگر 2-3 نبی آتے ہیں، ان کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ باقی نبیوں پر ان کو فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے بھی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مقام دیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاکھوں کی تعداد میں اور غالباً 1.5 لاکھ کے قریب یہ صحابہ، ان میں سے زیادہ مقام پانے والے کامیاب سارے تھے، کامیاب سارے تھے، کوئی فیل نہیں ہوا، سارے پاس ہوئے، سب کو اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور جو کسی صحابی کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے وہ اپنی خیر منائے۔
کوئی صحابہ کے بارے میں زبان چلا کر جائے کہاں، اللہ دنیا میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو اس کی بھی کئی مثالیں ہیں کہ فلاں نے ابو بکر کی گستاخی کی، فلاں نے حضرت عائشہ کی گستاخی کی، فلاں نے حضرت علی کی گستاخی کی، اللہ نے دنیا میں یا اس کی بینائی چھین لی، یا اللہ رب العزت نے کوئی درندہ مسلط کر دیا، یا اللہ رب العزت نے کوئی سانپ اور بچھو مسلط کر دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور ذلت کی، اور جسے ہم کہتے ہیں کتے کی موت مرا جو صحابی کی توہین کرے وہ جائے کہاں؟ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے، ہر صحابی پیارے نبی کا سپاہی تھا، اور کہتے تھے اللہ کے رسول ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے آپ کے قدم مبارک میں کانٹا چبھ جائے۔ آپ کو کوئی گالی دیتا تھا تو صحابہ کرام آپ کا دفاع کرتے تھے اور تلوار لے کر میدان میں اترتے تھے، اگلے کا کلا کما کر دیتے تھے، صفایا کر دیتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی جماعت، یہ وہ جماعت تھی ید اللہ علی الجماع، واقعتاً ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ لشکر تھا جن کے بارے میں خود عرش والے رب عظیم نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میں رب کا لشکر ہے، یہ میں رب کی جماعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کہیں اللہ رب العزت نے بدر والوں کا شان زیادہ بیان فرمایا، کہیں حدیبیہ والوں کا شان بیان فرمایا۔ یہ حدیبیہ والے، یہ بدر والے، ان میں سے بھی پھر اللہ رب العزت نے عشرہ مبشرہ کا انتخاب فرمایا، ان کی عظمت کو اور اجاگر کیا۔ وہ 10 صحابی، عشرہ کہتے ہیں 10 کو اکثر جانتے ہیں، مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی، یعنی 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں پیارے نبی نے نام لے لے کر ایک ایک کا فرمایا تھا یہ جنتی ہے۔ اور ان 10 میں سے بھی 4 کی اہمیت زیادہ ہے، ان 4 میں سے بھی زیادہ مقام، سب سے بڑھ کر مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوصاف یوں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ صحابہ سے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے، فرض تو وہ سارے نبھاتے تھے، نفلی روزہ، خوشی کے ساتھ اضافی روزہ۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے، ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر پوچھا گیا آج کس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پڑھا۔ پھر پوچھا گیا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا گیا آج کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہو، عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا مجتمعان فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ بندہ جنتی ہے۔ جس کو پیارے نبی جنتی قرار دیں، آج اگر کوئی کالے دل والا، کالی زبان والا اور غلیظ زبان والا وہ جتنا مرضی بھونکے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو اس قدر اجاگر کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی خصوصیات اس قدر ہیں، یہ ماضی قریب میں تھوڑا وقت ہی گزرا ہے، فیصل آباد کی ایک عظیم شخصیت حضرت مفتی عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی خصوصیات اولیات اور خصوصیات ابو بکر صدیق، یعنی کن کن کاموں میں ابو بکر نے پہل کی ہے اور کون سی خوبیاں ہیں جو حضرت ابو بکر میں موجود تھی۔ اس میں انہوں نے 25 خوبیاں بیان کی ہیں، 25 خوبیاں بیان کی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، باقی صحابہ سے بڑھ کر جو تھی۔ اور اسی طرح ساتھ تذکرہ کیا ہے 47 اولیات کہ جن کاموں میں سب سے پہل حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ ان میں سے مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے، جنہیں خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے۔
بلا فصل کا مطلب ہے کہ پیارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں تھا، کوئی خلیفہ نہیں تھا، ڈائریکٹ پیارے نبی کے بعد انتخاب ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، اسے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ لکھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے، خلیفہ بلا فصل، یعنی کوئی فاصلہ نہیں تھا، بغیر فاصلے کے پیارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ یہ تو نعوذ باللہ وہ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ جی یہ خلافت و علی کا حق تھا، نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے چھینی تھی۔ اللہ ایسی زبان نہ رہے جو ابو بکر صدیق کے خلاف بات کرے، اللہ ایسی زبان نہ رہے جو علی کے خلاف بات کرے۔ کہو سارے آمین۔ علی بھی ہمارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، ماں عائشہ بھی ہماری ہے، ماں ام حبیبہ بھی ہماری ہے، حضرت مغیرہ بھی ہمارے ہیں، حضرت مقداد بھی ہمارے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں۔ کوئی کسی صحابی کے بارے میں بات کر کے جائے کہاں؟ یہ ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، جن کی اولیات پر حضرت مفتی عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ نے 47 اولیات لکھی، اس میں یعنی پہلے اور اولین خلیفہ ابو بکر صدیق ہے مثال کے طور پر، اور اولین مجتہد یعنی دین کو گہرائی سے سمجھ بوجھنے والے فقیہ اور مجتہد جاننے والے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اولین مجاہد ختم نبوت ابو بکر صدیق تھے، اولین دار الافتاء قائم کرنے والے، فتوے والی کمیٹی بنانے والے اور بہترین حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اولین مؤسس بیت المال کے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور کئی ایک اولین جنتی بھی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، اور اسی طرح تدوین قرآن کے اعتبار سے اولین مدون حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ قرآن نام رکھنے والے اس مقدس کتاب کا بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ اور 4 خوبیاں تو میں نے واضح بیان کی جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، جب ابو بکر صدیق نے ہر خوبی پر جی ہاں کا نعم کہا تو پیارے نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ بندہ جنتی ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں ہم ہر چمن چمن، ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں وہ سب سے جلی ابو بکر و عمر عثمان علی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم ترین لوگ، یہ صحابہ کرام، ہاں یہ بات ہو رہی تھی ابھی میں کر رہا تھا خلیفہ بلا فصل کی، جیسے ہمیں یہ روایت یاد ہے علی منی و انا منہ یاد ہونی چاہیے، الحسین منی و انا منہ، ان روایات کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ محبت ہے حضرت علی سے، یہ عقیدت ہے حسنین کریمین سے، یہ محبت ہے اہل بیت سے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہم ایک روایت تو یاد کر لیں کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جب پیارے نبی شدید بیماری کے عالم میں تھے، آپ کی وفات مبارک سے چند دن قبل جب آپ کو بیماری نے جکڑا ہوا تھا، اللہ نے تو مقام ہی سونے نبی کا بڑا اعلیٰ بنایا، آپ سے بڑھ کر شان والا کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اس بدبخت کو تباہ و برباد کر دے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی اتنا مقام دیتا ہے یا سمجھتا ہے، اس کو ذلیل کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں کہ پیارے نبی بیماری کے ایام میں فرما رہے ہیں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ مسجد نبوی، یہ ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں میں جاؤں مسجد میں، مگر پھر بیماری اس قدر شدید ترین ہے، بخار پیارے نبی کو اس قدر شدید ترین ہے، آپ نے فرمایا جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے کو اتنا بخار۔ ہمارے تو گناہ جڑتے ہیں، پیارے نبی کے تو گناہ نہیں تھے، اللہ نے ان کے اور درجات بلند کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے عالم میں جب آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اٹھا نہیں جا رہا،
آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو، مرو ابا بکرین، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، فل یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یعنی اس وقت حضرت عمر بھی تھے، ان کو نہیں کہا گیا، حضرت عثمان بھی تھے، ان کو نہیں کہا گیا، حضرت علی تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، کہیں پیارے نبی نے حضرت علی کا شان بیان کیا، کہیں حضرت عثمان کا، کہیں حضرت عمر کا، کہیں حضرت ابو بکر کا، کہیں ماں عائشہ صدیقہ کا۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مرو ابا بکرین، یہ روایت یاد کر لو، پیارے نبی نے فرمایا تھا بیماری کی حالت میں کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر آگے آئے، بڑے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ اشارہ بھی تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کا امیر ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالی۔ اور دوسری بات، وہ روایت بھی یاد کریں کہ جب پیارے نبی کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، غالباً وراثت کے بارے میں تھا، تو پیارے نبی سے پوچھنے لگی، مسئلہ پوچھ کر کہتی ہے اللہ کے رسول سونے نبی میں چلی جاتی ہوں، جا رہی ہوں میں گھر، کل کلام پھر کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے، میں آپ سے کوئی تڑپ ہوتی تھی، ہم تو پوچھتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جتنا مجھے آتا ہے مولوی صاحب کی پتا، میں سارا کچھ جانا، دیکھو میرے کو یوٹیوب فیس بک میں انہیں سرچ کرنی، ایلو سارا کچھ سامنے۔ آج ہمارا مفتی یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ہم نے اہل علم سے، اہل اللہ سے، مساجد سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے ہمارے نزدیک سب کچھ یہی کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، بڑی سرچ بھی آتی ہیں، سارا کچھ آتا ہے، لیکن جو یہ مساجد اور مدارس کی چٹائیوں اور صفوں پر بیٹھ کر آج ہی اور انکساری کے ساتھ جو ملتا ہے، جنہوں نے 50-60 سال لگا دیا بخاری پڑھانے پر اور مسلم پڑھانے پر، قرآن کی ترجمہ اور تفسیر، ان کے پاس ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کو پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ میرے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول میں دوبارہ ہوں، اگر آپ اس دنیا میں موجود نہ ہو تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھا کروں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے۔ یہ اشارے ہیں، یہ واضح طور پر روایات بھی موجود ہیں، سنیے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، حضرت علی سے کہتے ہیں ابا جان ای الناس خیر بعد النبی، پیارے نبی کے بعد کس کا مقام ہے؟ واہ علی تیری عظمت کو سلام، کھلے الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ مقام اور شان ابو بکر کا ہے۔ ایسا مظاہرہ نہیں کیا جس طرح ہمارے ہاں بعض نالائق لوگ کرتے ہیں، ہمیں سب کو ماننا چاہیے، سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، اس پر بہت ساری کتب لکھی جا چکی ہیں۔ جب کلام اللہ گواہی دے رہا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، جب پیارے نبی فرما رہے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات میرے اوپر اس قدر ہیں، اس قدر ہیں، ان کا بدلہ عرش والا رب چکائے گا۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے ایک بدبخت کی موت کا وقت آیا تو اسے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ میں ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والے بدبختوں میں شامل ہوتا تھا، اس لیے کسی صحابی پر تنقید کبھی نہ کریں، نیکیاں تو ہمارے پلڑے میں پہلے نہیں ہیں، کیوں ہم بدیاں کماتے ہیں؟ پھر صحابہ کی مقدس جماعت پر، پھر اہل بیت کے عظیم ترین گروہ پر تنقید اور تنقیس کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ ہمیں تو یہاں تک متنبہ کیا گیا ہے کوئی عام بندہ بھی اس دنیا سے چلا جائے اس کا تبصرہ اور تذکرہ غلط الفاظ میں نہیں کرنا، وہ جیسا کیسا بھی تھا، تو صحابہ تو سارے اعلیٰ تھے، پھر ان پر جیسا کیسا تبصرہ کیوں؟ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا تھا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، کہ ابو بکر و عمر سے محبت ہمارا ایمان ہے اور ان سے کفر رکھنے والا
ان سے بغض رکھنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جن کے بارے میں امام باقر رحمہ اللہ نے یوں بھی فرمایا تھا، یوں بھی کہا تھا کہ جو ابو بکر و عمر کی شان اور مقام کو نہیں جانتا وہ سنت رسول سے بھی ناآشنا ہے۔ جن کے بارے میں امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ابو بکر و عمر پر تنقید کرتا ہے، ان پر غلیظ زبان چلاتا ہے، میں اس کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ 22 جمادی الثانی ہے آج، یوم وفات ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت، جن کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، جن کی سخاوت کی، جن کی خدمات کی، اور پیارے نبی کے یار غار، یار حوض، یار جنت، اور دنیا میں بھی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ کٹھن ترین سفر تھا ہجرت کا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ ہمیں ضرورت ہے ان مقدس ہستیوں کا ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لوگ مثال ہیں، ہمارے لیے یہ لوگ آئیڈیل ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے معیار قرآن میں ان لوگوں کو سب سے پہلے قرار دیا ہے، اور واضح طور پر فرمایا کہ ایمان تمہارا تب قبول کیا جائے گا جب ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ آئیے ہم غور کریں کہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات کیا صحابہ کرام جیسے ہیں؟ تو پھر الحمدللہ کہیں اور قبولیت کی اور استقامت کی دعا مانگیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فکر کریں کہ یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، وما علیہ الا البلاغ۔